السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. مائی نیم از مشال حسن اینڈ آئی ایم اے کلینکل سائیکولوجسٹ. آج ہم ایک ایسے مسئلے پہ بات کریں گے جو بہت عام ہے لیکن اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے. وہ ہے اوور تھنکنگ، یعنی حد سے زیادہ سوچنا. یہ وہ سوچ ہے جو ہماری نیند، سکون اور فیصلے کرنے کی صلاحیت کو چھین لیتی ہے. تو آئیے سمجھتے ہیں اوور تھنکنگ کیا ہے، کیوں ہوتی ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے خیالات آپ کو قابو کر رہے ہیں، یا پھر آپ کسی مسئلے پر اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ ریالٹی میں وہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن آپ اس پہ سوچ کے اس کو اپنے دماغ میں اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کہ وہ سوچیں بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں آپ کے دماغ میں، اور سوچوں کا ایک ایسا لوپ بن جاتا ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انزائٹی اور بڑھ جاتی ہے. کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ آپ تو تھک کے لیٹ جاتے ہیں، لیکن سم ٹائمز آپ کا دماغ کسی بات پر اتنا زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بار بار اس طرح کے خیال آتے ہیں کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہ کہا ہوتا. تو اس طرح کی جو سوچیں ہیں وہ اوور تھنکنگ کی طرف لے کے جاتی ہیں. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں اوور تھنکنگ ہے کیا. تو اوور تھنکنگ کا مطلب ہے کسی بات پر حد سے زیادہ سوچنا، اتنا زیادہ کہ وہ سوچ آپ کے ذہن میں بار بار گونجتی رہے اور آپ سکون سے کوئی کام نہ کر سکیں، اور کسی بھی کام میں آپ کا دل نہ لگے، کسی کام پہ آپ فوکس نہ کر سکیں. یہ تب ہوتی ہے جب ہم کسی سچویشن کو اوور اینالائز کرتے ہیں. لائک کسی نے ہم سے کچھ کہہ دیا تو ہم اس کے بارے میں سوچتے رہیں، چھوٹی سی چھوٹی بات پر سوچتے رہیں. یا پھر اگر ہم نے کسی سے کچھ کہہ دیا تو اس کے بعد خود کو ہی الزام دیتے رہیں اور ریگریٹ کرتے رہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا یا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اوور تھنکنگ میں. اوور تھنکنگ بیسکلی انسان کو ریالٹی سے ہٹا کر خیالی باتوں میں الجھا دیتی ہے. میں بھی ریالٹی میں وہ بات اتنی بڑی نہ ہو، لیکن اوور تھنکنگ کی وجہ سے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بڑی لگنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا دماغ اسے بہت بڑا بنا کر پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر ایک سوچ کے بعد دوسری سوچ آتی ہے، دوسری سوچ کے بعد تیسری سوچ. اس طرح سوچوں کا ایک لوپ بن جاتا ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اوور تھنکنگ موسٹلی نیگیٹو اسپیکٹ میں ہوتی ہے، لائک نیگیٹو تھاٹس اس میں زیادہ آتی ہیں. اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہمارا مائنڈ نیگیٹو زیادہ سوچنے لگ جاتا ہے اور نیگیٹو چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہونے لگ جاتا ہے. اور انسان جب حد سے زیادہ سوچتا ہے تو وہ خود کو کمزور، کنفیوز اور بے بس محسوس کرنے لگتا ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ ریزنز کیا ہوتی ہیں اوور تھنکنگ کی. تو ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں اوور تھنکنگ کی، ڈیپینڈ کرتی ہے، ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن. جو موسٹ کامن اس میں ہے لو سیلف اسٹیم، مینس کہ خود پہ اعتماد نہ ہونا. جب ہم کسی چیز کے بارے میں بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا میں نے صحیح کہا یا غلط کہا، تو یہ لو سیلف اسٹیم میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ پاسٹ ایکسپیرینسز ہو سکتا ہے ہمارے برے رہے ہوں، ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم فیصلے کرنے میں ہمیں مشکل آ رہی ہے اور ہم زیادہ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فیئر آف ججمنٹ اور انزائٹی، پرفیکشنزم، یہ سب اوور تھنکنگ میں آ جاتے ہیں. سائنس بیہائنڈ اوور تھنکنگ. تو اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اوور تھنکنگ کیا ہے، اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سائنس کیا ہے اوور تھنکنگ کے پیچھے. تو بیسکلی ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے پری فرنٹل کورٹیکس، جو آپ کو سوچنے، سمجھنے، فیصلے کرنے اور خود پر کنٹرول کرنے والی ابیلٹیز کو کنٹرول کرتا ہے. اب اوور تھنکنگ میں اس کا رول کیا ہے کہ جب آپ کسی بات پر بار بار سوچتے ہیں کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، یا اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، تو دراصل پری فرنٹل کورٹیکس جو ہے نا، وہ ان سوچوں کو اینالائز کرتا ہے، دوبارہ ریویو بھی کرتا ہے اور پھر آلٹرنیٹ سینیریوز پر غور کرتا ہے. اوور تھنکنگ اس وقت ہوتی ہے جب پری فرنٹل کورٹیکس زیادہ ایکٹیو ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بڑا مسئلہ بنا کر سوچنے لگے اور ہر ممکن آؤٹ کم پر بار بار غور کرے کہ کیا ہوگا اگر ایسا ہو گیا، اگر ویسا ہو گیا. تو اوور تھنکنگ میں بیسکلی ہمارا پری فرنٹل کورٹیکس جو ہے رول پلے کرتا ہے، کیونکہ وہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے. ایز وی آل نو کہ اوور تھنکنگ ہمیں مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے اور اس سے ہماری مینٹل ہیلتھ نیگیٹیولی افیکٹ ہوتی ہے.
تو اوور تھنکنگ نہ صرف ہماری مینٹل ہیلتھ کو خراب کر رہی ہے بلکہ ہماری فزیکل ہیلتھ کو بھی خراب کر رہی ہے، کیونکہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے سٹریس، اور سٹریس ہماری باڈی کے لیے کتنا برا یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، تو اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گی جن کو یوز کر کے آپ اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ مینٹلی ریلیکس ہوں گے تبھی آپ فزیکلی بھی ایکٹیو ہوں گے۔ ٹپ نمبر 1 از پریکٹس مائنڈفلنس۔ مائنڈفلنس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ حال میں جینا، نہ پاسٹ کے بارے میں سوچنا، نہ ہی اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا، اپنے پریزنٹ پہ فوکس کرنا، صرف یہ لمحہ جیسے یہ ہے ویسے ہی محسوس کرنا ہے۔ سانس، آوازیں، خیالات، جذبات سب کو بغیر جج کیے صرف دیکھنا ہے اور خود کو اسی لمحے میں لے آنا ہے۔ یہ ایک ذہنی مشق ہے جو دماغ کو پرسکون کرتی ہے اور دل کو ہلکا کرتی ہے۔ یا پھر جب آپ کو اوور تھنکنگ زیادہ تنگ کرے تو آپ نے ڈیپ بریتھنگ کرنے لگ جانا ہے۔ ڈیپ بریتھنگ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو آپ کو مینٹلی ریلیکس کر دیتی ہے اور انسٹنٹلی آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ اپنی سانسوں پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو ڈیپ بریتھنگ کرتے ایسے ہیں کہ انہیل تھرو یور نوز، پھر اپنی سانس کو ہولڈ کرنا ہے 2-3 سیکنڈ کے لیے، اور پھر آہستہ آہستہ ریلیز کرنا ہے تھرو یور ماؤتھ۔ دین ٹپ نمبر 2 از یوز دا 5 سیکنڈ رول۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ٹیکنیک بہت زیادہ افیکٹو ہے کیونکہ اس میں آپ 5 سیکنڈ کے اندر ودن 5 سیکنڈ اپنے اوور تھنکنگ کو سٹاپ کر سکتے ہیں، اوور کم کر سکتے ہیں، اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ وہ کیسے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ کے دماغ میں نیگیٹو سوچیں زیادہ آ رہی ہوں، کسی چیز سے خوف آ رہا ہو، ڈر لگ رہا ہو، یا بہت زیادہ آپ کسی چیز کو لے کے پریشان ہیں، تو آپ نے الٹی گنتی سٹارٹ کر دینی ہے، لائک 5 4 3 2 1۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ جو ہے آٹومیٹکلی ڈیورٹ ہو جائے گا آپ کی کاؤنٹنگ کی طرف، اور آپ مینٹلی ریلیکس ہو جائیں گے اور اپنی اوور تھنکنگ کو وہیں پہ سٹاپ کر لیں گے۔ نمبر 3 از ویری انٹرسٹنگ، جرنل یور تھاٹس، یعنی کہ اپنے خیالات کو لکھنا۔ جب دماغ آپ کا بہت زیادہ بولنے لگے، جب سوچیں ایک جگہ رکنے کا نام ہی نہ لیں، تو بہتر یہ ہے کہ انہیں کاغذ پر اتاریں، اپنے خیالات کو لکھیں، کیونکہ لکھنا ایسے ہے جیسے دل کی صفائی کرنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور کیا چیز آپ کے ذہن کو الجھا رہی ہے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کو سکون دیتا ہے بلکہ خود کو بہتر جاننے کا ایک ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ٹپ نمبر 4 از اسکیجول وری ٹائم، یعنی کہ فکر کرنے کے لیے وقت مقرر کریں۔ جی ہاں، پریشانی سے بچنے کے لیے کبھی کبھی اسے وقت دینا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے دن میں ایک مخصوص وقت رکھیں صرف پریشان ہونے کے لیے۔ مثال کے طور پر روزانہ شام 6 بجے صرف 15 منٹ۔ ان 15 منٹوں میں جتنا دل چاہے سوچیں، پریشان ہوں، سوالات کریں، خود سے دل کا بوجھ باہر نکالیں، لیکن اس وقت کے علاوہ خود کو اجازت نہ دیں کہ بار بار وہیں سوچے واپس آئیں۔ یہ طریقہ دماغ کو ریلیکس کرتا ہے، آپ کو اختیار دیتا ہے کہ کب سوچنا ہے اور کب چھوڑ دینا ہے۔ یہ بیسکلی آپ کے مائنڈ کو ڈسپلن کرتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں، اینڈ آلویز ریممبر دیٹ یور مینٹل ہیلتھ از ایز امپورٹنٹ ایز یور فزیکل ہیلتھ۔ سو اسٹے ہیلدی، اسٹے ایکٹیو۔ خدا حافظ۔